بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خمس، عنوان ہے مصرف خمس، یعنی خمس کا کیا مصرف ہے یا خمس کا کیا استعمال ہے یا خمس کہاں پر خرچ کیا جائے یا بالفاظ دیگر خمس کسے دیا جائے، یعنی وہ پیسہ جو ہم نے خمس کے طور پہ نکالا اس کا کیا کیا جائے۔ تو جواب یہ ہے، اور اس سے پہلے مثال دی جائے اور پھر اس چیز کو واضح کیا جائے کہ خمس کے معنی ہے 5واں حصہ یا بالفاظ دیگر 20%۔ بس اگر کسی کے 1 سال کسی مال پر سے گزرنے کے بعد یا اگر کسی نے خمس کی تاریخ رکھی ہے تو اس تاریخ کے بعد اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ کوئی بھی وہ کرنسی کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے یا نہیں رہتا اس کے پاس بچی، تو اس میں سے 20,000 اسے خمس کے طور پہ ادا کرنے ہیں، اور اس 20,000 کو تقسیم کرنا ہوگا 2 حصوں میں، یا بالفاظ دیگر جو پیسہ آپ نے خمس کی نیت سے جدا کیا ہے اسے تقسیم کیا جائے گا 2 حصوں میں۔ اس کا ایک حصہ جائے گا مرجع عالم کی خدمت میں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مذہب حقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ترویج کریں، تبلیغ کریں، اور دوسرا حصہ اگر آپ جن کی تقلید میں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سید کو خمس دینے سے پہلے بھی اجازت لی جائے تو ان سے اجازت لینی ہوگی، لیکن عموماً مراجع الزام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی سید کو دینا چاہیں تو آپ خود بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس سید میں چند شرائط ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی شخص کے جو اپنے آپ کو سید کہے یا اگر سید ہے تو وہ جیسا بھی ہے اس کو دے دیں، بلکہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ سید ہے، اور اگر وہ سید ہے تو پھر اس میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، اور اگر وہ خصوصیات اس میں نہیں ہیں تو اس کو خمس نہیں دیا جا سکتا۔ عروۃ الوثقیٰ اور بعض فقہی کتب میں جب مصرف خمس کا ذکر کیا جاتا ہے تو مثال دی جاتی ہے اسی آیہ کریمہ کے ذریعے سے، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کے ذریعے سے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ 3 حصے جو اس وقت مرجع تقلید کو دیے جائیں گے، وہ 3 حصے اللہ، رسول اور ذوی القربہ کے، اور آج کے دور میں اور اس حصے کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے سہم امام۔ سہم امام جن کی آپ مجتہد کی تقلید میں ہیں ان کو دیے جائیں گے، اور اگر آپ ان کی تقلید میں کہ نہیں بھی ہیں اور تقلید کسی اور کی کرتے ہیں لیکن وہ بھی یہ پیسہ اسی کام میں لگا رہے ہیں کہ جن کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ بھی انہی کاموں میں لگاتے ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے ان افراد کی جانب سے کہ جو دشمنوں کے ہاتھوں میں ہیں اور دشمنوں کے ایجنٹ کے طور پر مؤمنین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور زیادہ تر ان کا اٹیک خمس کے معاملے میں ہوتا ہے اور تقلید کے معاملے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہی تقلید سبب بنی کہ آج شیعت یہاں تک پہنچی ہے، خصوصاً ایران میں، عراق میں، لبنان میں اور اسی طرح سے دیگر ممالک میں۔ تو غیبت کے زمانے میں بلا شک خمس کا ایک حصہ مال امام ہے، اگر امام زمان علیہ السلام اس دنیا میں ہوتے تو ان کو دیا جاتا، لیکن غیبت کے زمانے میں ان کے نائبین عام کو دیا جائے گا تاکہ وہ مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری کی تبلیغ میں اس مال کو خرچ کریں۔ شیعہ علماء اور مراکز شیعہ ہمیشہ سے ایک ممتاز حیثیت کے مالک رہے، اور وہ حیثیت یہ تھی کہ کبھی بھی وہ اپنے زمانے کے اور علاقے کے بادشاہوں کے آگے محتاج نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں بہت بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود قم ایک مستقل مرکز علمی شیعہ تھا، کبھی بھی وہاں کے علماء اور مراجع الزام بادشاہ کے آگے محتاج نہیں رہے، کیونکہ عوام ہر زمانے میں انہیں خمس دیتی رہی مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری کی تبلیغ کے لیے۔ اور یہی مثال ہے بالکل نجف کی کہ نجف میں ایک سے ایک برا زمانہ رہا، ایک سے ایک بد کردار، فاسق اور فاجر اور ظالم کہ جس میں ایک مثال دی جا سکتی ہے صدام ملعون لعنت اللہ علیہ کی، اس کا دور رہا۔
لیکن نجف کبھی بھی محتاج نہیں ہوا ان حاکموں کی جانب۔ وجہ کیا تھی کہ مومنین خمس دیتے رہے اور مرکز شیعہ پروان چڑھتا رہا۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں در حقیقت انہیں یہ کام دیا گیا ہے دشمن کی جانب سے کہ وہ ایک اہم ترین چیز جو شیعوں کی ہے غیبت کے زمانے میں، وہ تقلید اور مرجعیت ہے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اور مرجع کے کام کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے اکنومیکلی وہ خمس ہے، اور اس کو ڈسٹرب کیا جائے۔ اور تقریباً یہی وہ طریقہ تھا کہ جو مولا امیر المؤمنین کے لیے دشمنوں نے استعمال کیا، کہ جن میں سے پہلا حملہ کیا ان کی امامت پر اور دوسرا حملہ کیا فدق پر۔ آج بھی شیعوں کے دشمن کہ جو بعض شیعوں ہی کے روپ میں ہیں، کنورٹ ہو کر کہ بظاہر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ شیعہ ہو گئے، لیکن در حقیقت وہ شیعہ نہیں ہوئے ہیں، ممبروں پر آ گئے ہیں دشمنوں کی مدد سے اور ہمارے جاہلوں کی مدد سے۔ تو وہ ایک جانب تو مراجع کی مرجعیت پر اور تقلید پر حملہ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس زمانے میں مولا علی کی امامت پر حملہ کیا دشمنوں نے۔ دوسری جانب وہ خمس پہ حملہ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جس طرح سے دشمنوں نے حملہ کیا تھا جناب سیدہ کے مال پر۔ وجہ کیا ہے کہ ایک جانب تو علمی مرکزیت ضروری ہے، دوسری جانب اس مرکز کو اقتصادی جو مشکلات ہیں ان کا سلوشن بھی چاہیے کہ جو غیبت کے زمانے میں ان مراجع کے پاس ہے خمس کی صورت میں۔ وہ افراد جو خمس دیتے ہیں وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن وہ افراد جو خمس نہیں دیتے وہ زیادہ فتنہ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بہانہ بنا سکیں کہ ہم خمس یوں نہیں دیتے کہ ویسٹ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ کیا جائے گا کہ فرض کریں کہ میں کسی اور کی مثال کیوں دوں، فرض کریں کہ میں ہوں ایک ایسا شخص کے جو کھا جاؤں کسی کا مال یا معاذ اللہ سہم امام، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ سب کو ایسا سمجھیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی جائے سوال کی صورت میں کہ اگر سارا پیسہ علماء اور مراجع معاذ اللہ کھا رہے ہیں تو یہ پورے نجف کے مدرسے اور پورے عراق کے مدرسے، پورے عراق کی تبلیغ کا سلسلہ، پورے عراق میں مختلف قسم کے ٹی وی چینلز، اسی طریقے سے عراق میں جو پیورا سیکیورٹی کا سلسلہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے بنایا تھا کہ جس میں تقریباً 8-10 ہزار افراد تھے اور جو سیکیورٹی پر مامور تھے حرموں کی اور اسی طریقے سے بعض امامزادوں کے روضوں کی، مساجد، امام بارگاہ اور محلوں پر مامور تھے کہ وہ سیکیورٹی کا کام انجام دیں، ان کے لیے جنریٹرز بھی تھے، گاڑیاں تھیں، پیٹرول کے خرچے تھے، کھانے کے خرچے تھے، وردیوں کے خرچے تھے، یہ سارے خرچے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اٹھاتے تھے۔ اسی طریقے سے پورے ایران کے مدرسے اور خصوصاً قم کے مدرسوں کے خرچے، اور قم کے ذریعے سے جو تبلیغ ہو رہی ہے پورے یورپ میں اور امریکہ میں خصوصاً، اور اسی طرح سے افریقہ میں، اس کے خرچے۔ پھر آپ آ جائیں پورے پاکستان کے مدرسوں کے اور تبلیغی کاموں کے خرچے، انڈیا کے مدرسوں اور تبلیغی کاموں کے خرچے، پورے یورپ اور امریکہ کے تبلیغی کاموں کے اور مدرسوں کے خرچے۔ اسی طریقے سے بعض شیعہ تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ویلفیئر کا اور وہ مرجع سے اجازت لے کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ جو کام ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لبنان میں خرچے اور لبنان کی سیاسی تنظیموں کے بعض کے خرچے کہ جن پر شیعت کا دار و مدار ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور فوجی تنظیمیں شیعوں کی، ان کے خرچے۔ اسی طریقے سے عرب ممالک میں ٹی وی چینلز کے جو اس وقت بہت ہی اہم کام انجام دے رہے ہیں، اسی طریقے سے اردو کے بعض ٹی وی چینلز۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارا مال علماء یا مراجع معاذ اللہ کھا رہے ہیں تو یہ اربوں اور خربوں کا جو بجٹ ہے ماہانہ کا پوری دنیا میں، یہ کس طرح سے چل رہا ہے؟ تو ان سارے کاموں کو آپ دیکھیں تو واضح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے بہت کام ہو رہا ہے۔ اگر اس دوران کوئی شخص سہم امام کا غلط استعمال کرے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس ایک آدمی کے غلط کام کی وجہ سے پورے خمس کے سسٹم کو ڈسٹرب کیا جائے یا اتنا فتنہ پھیلایا جائے کہ نجف اور قم یا دیگر ممالک میں تبلیغات کا سلسلہ ڈسٹرب ہو، تو یہ پروپیگنڈا اور اس قسم کی باتوں کو پھیلانا خود ایک بدترین گناہ ہے، کیونکہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے بہت سارے افراد ممکن ہے کہ تبلیغی کاموں میں معاونت نہ کریں۔ تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ ایک اہم ترین موضوع جو اٹھایا جاتا ہے ان افراد کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے کہ جو بالکل بھی خمس نہیں دیتے
وہ اپنے خمس کو نہ دینے کے لیے بہانے بناتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ بعض بے دین اور فاسق قسم کی بے پردہ خواتین اپنی بے پردگی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بہانے لے کے آتی ہیں کہ پردے کرنے والی اور نقاب ڈالنے والی عورتیں عام طور پہ بد کردار ہوتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بعض بد کردار عورتیں اپنی بد کرداری کو چھپانے کے لیے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ لیکن یہ خواتین کیا کہتی ہیں؟ یہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ پردے والیاں عام طور پر اس قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ جملہ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ تاکہ اپنی بے پردگی کے لیے دلیل لا سکیں۔ بالکل ایسے ہی وہ افراد جو خمس دیتے ہیں وہ شور نہیں کرتے اور نہ ہی علماء اور مراجع کو اور مراکز شیعت کو بدنام کرتے ہیں، لیکن جو نہیں دیتے وہ زیادہ شور کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک جانب تو وہ شیطانی کاموں میں مصروف ہیں اور اس وجہ سے وہ خمس نہیں دے رہے، دوسری جانب شیطان انہیں ورغلا رہا ہے کہ اس خمس نہ دینے کے لیے ایک بہانہ تلاش کرو۔ کچھ حضرات نے ہم سے بحث کی اور کہا کہ ہم نہیں دیں گے، تو پہلے تو ہم نے یہی سمجھایا، لیکن بعد میں ان سے کہا ہم نے کہ چلیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنا نکالتے ہیں، بس جو بھی آپ کی ڈیٹ آئے تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا اور پھر ہم آپ کو جگہیں بتائیں گے کہ کہاں پر آپ سہم امام خرچ کریں۔ آپ بے شک ہمیں نہ دیں، مثال کے طور پر اندرون سندھ یا پنجاب یا بہت سارے دنیا بھر کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ مذہب حق اہل بیت کی تبلیغ کریں، جائیں اپنے ہاتھ سے تبلیغ کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں دیں گے۔ بے شک آپ نہ دیں لیکن نکالیں تو صحیح۔ اور پھر بہت سارے دنیا میں سادات ہیں جن میں شرائط پائی جاتی ہوں، جائیں اپنے ہاتھ سے دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں نہ وہ خمس نکالتے ہیں اور نہ ہی مسئلے مسائل سے آشنا ہے، اور اس قسم کے افراد عام طور پہ خود اور ان کے گھر والے فاسق ہیں، فاجر ہیں، بے پردگی ہے، فسق ہے، فجور ہے، عریانیت ہے، فحاشیت ہے، اور جس موضوع میں وہ ان سے ڈسکس کریں وہ ہمیشہ ایسی قسم کے دلائل لائیں گے جس کے ذریعے سے اپنے فسق اور فجور کو چھپانا چاہیں۔ اسی طریقے سے یورپ میں اس وقت بعض افراد ہیں، امریکہ میں بعض افراد ہیں کہ جو خمس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو یورپ اور امریکہ کے بڑے مشہور شراب کے بزنس کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے انہیں اپنے شراب کے بزنس کے بعد اس قسم کے نیک کام کی توفیق تو ہو نہیں سکتی۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیک کاموں کو بدنام کیا جائے تاکہ ان کو حرام کاموں کے لیے کچھ شیلٹر ملے۔ آخر میں وہ یہی کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں شراب بیچ کے ان مولویوں سے اور ملاؤں سے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ان بہانوں سے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک شیطان کا حربہ ہے کہ جس میں وہ مکمل طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں، اپنی گمراہی کے لیے مزید گمراہی پھیلا رہے ہیں، اپنی گمراہی پہ پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے سہم امام۔ بس پھر دوبارہ بیان کریں کہ اگر کسی کا خمس نکلا ہے تو اس کو دو حصوں میں وہ تقسیم کرے گا، اس کا ایک حصہ جن کی وہ تقلید میں ہے انہیں دے گا اور ایک حصہ دے گا سادات کو۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے سید ہونے کا یقین ہو یا کم و بیش علم ہو، اس کے کارڈ کے ذریعے سے یا جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر مشہور ہو کہ یہ سید ہے، اتنا کافی ہے۔ دوسری شرط یہ کہ یہ محتاج ہو۔ تیسری شرط یہ کہ یہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون بے پردہ ہیں، بے شک اگر وہ سید ہے انہیں خمس نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی مرد بغیر داڑھی کے ہے اسے خمس نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر وہ کھلم کھلا کسی حرام کام میں مبتلا ہے تو اسے خمس نہیں دیا جا سکتا۔ فرض کریں کہ ایک شخص گانے بجانے کا کام کرتا ہے تو کہا جائے گا کیونکہ یہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اسے خمس نہیں دیا جا سکتا۔ اب کچھ لوگ اس قسم کا ذہن میں خیال لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے دے دینا چاہیے، تو کہا جائے گا اللہ ہی نے یہ شرط لگائی ہے کہ سہم سادات فاسق کو نہ دیا جائے، سہم سادات اس سید کو نہ دیا جائے کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، سہم سادات اس سید کو نہ دیا جائے کہ جو تارک الصلاۃ ہے۔ اسی طریقے سے شرط ہے کہ 1 سال سے زیادہ اس کا خرچہ نہ دیا جائے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید تو گھر کی ضرورت ہے، گھر آپ دلا دیں۔ یہ جو شرط ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا اس کو نہ دیا جائے، تو فرض کریں ایک شخص بیمار ہے یا اس کا خرچہ 10,000 روپے ہے ماہانہ، تو اس کو 1,20,000 سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، لیکن ہاں 1 سال جب گزر جائے تو اس کے بعد پھر اس سے بے شک 1,20,000 دے دیں۔
لیکن ایک ساتھ آپ چاہیں کہ اس کو 10-12 لاکھ روپے دے دیں تو کہا جائے گا یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اسے گھر کی ضرورت 10 لاکھ کی اور آپ نے اسے گھر دلا دیا تو گھر دلانے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ گھر اس کی ضرورت تھی. اسی طریقے سے اگر اس کو کوئی بہت بڑا نقصان ہوا اور علاج کی ضرورت تھی اور علاج میں 10 لاکھ لگے تو وہ بھی خرچہ ہو سکتا ہے، 10 لاکھ دیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے عام خرچے 10,000 روپے مہینہ ہیں تو ان خرچوں کے لیے اسے 1,20,000 سے زیادہ یعنی 1 سال سے زیادہ کا خرچہ نہیں دیا جا سکتا. اور اسی طرح سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ سید اس انسان کا واجب النفقہ نہ ہو، یعنی اس کا خرچہ اس پر واجب نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص کی بیوی سید ہے، اب یہ چاہے کہ میں اس بیوی کے سارے خرچے سہم امام سے ادا کروں تو یہ کام جائز نہیں ہے، کیونکہ بیوی کا خرچہ اس پر واجب ہے. لیکن ہاں، بیوی کی اگر بہن ہے اس کا خرچہ اس پہ واجب نہیں ہے، وہ اس کو دے سکتا ہے، لیکن شرائط یہی ہے. ایک بہت بڑا پرابلم ہے علماء کے لیے، اتفاق سے بعض دفعہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ کچھ خواتین آئیں اور آنے کے بعد ایک فارم دیتی ہیں اور دینے کے بعد کہتی ہیں کہ مولانا اس کی تصدیق کر دیں. اب ان خواتین کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، بے پردہ وہ سامنے کھڑی ہیں، سر کھلا ہوا ہے، مختصر سی آستینیں، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ان فارمز پر سائن کر دیں. فارم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ ان کا نام اور پتہ اور ساری چیزیں، اور وہ فارم در حقیقت ایک درخواست فارم ہے، ایک اپلیکیشن ہے کسی ادارے کے لیے، اور وہاں سے وہ لینا چاہ رہی ہیں خمس. اور نیچے ایک تصدیق نامہ ہے کہ یا بالفاظ دیگر ایک ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ سا ہے کہ جسے ہمیں سائن کرنا ہے. اب اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ ان خاتون کا نام لکھنا ہے، ہمیں ان خاتون کے والد کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ لکھنا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ ان خاتون کو جانتا ہوں کہ یہ شیعہ ہیں، سید ہیں، اور صوم و صلات کی پابند ہیں، واجبات پر عمل کرتی ہیں، حرام سے بچتی ہیں. یہ لکھا ہے، اور بیچ میں لکھا ہے انہیں عرصہ، اب کتنا عرصہ؟ یعنی 2 سال سے 3 سال سے جب سے جانتا ہوں. تو پتہ چلا فارم انہوں نے پورا بھرا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ خاتون نے اپنا نام لکھا ہوا ہے، اپنے شوہر کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آخر پہلے ہمارا نام لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں سید شہریار رضا عابدی ان خاتون کو کہ جو ان کی بیوی یا ان کی زوجہ ہیں، اور بیچ میں لکھا ہوا ہے عرصہ 2 سال سے جانتا ہوں، اور بعد میں لکھا ہوا ہے کہ صوم و صلات کی پابند ہیں، خمس کی مستحق ہیں. نیچے میں مہر لگا دوں، سائن کر دوں، جبکہ میں انہیں نہیں جانتا، نہ نام سے، نہ شکل سے، نہ ان کے والد کو جانتا ہوں، نہ 2 سال سے جانتا ہوں، اور واضح دیکھ رہا ہوں کہ یہ بے پردہ ہیں، لیکن ان کی خواہش کیا ہے کہ سائن کر دیا جائے تاکہ کہیں سے جا کے کچھ لے لیں. لہذا بعض خواتین جب اس قسم کی آئیں تو ہم نے بڑی نرمی سے صرف ان سے یہ کہا کہ آپ خود بتائیں اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے، کیا میں واقعاً آپ کو جانتا ہوں؟ کہنے لگی نہیں. تو پھر ہم نے ان سے کہا یعنی آپ مجھ سے جھوٹ لکھوانا چاہ رہی ہیں کہ میں آپ کو 2 سال سے جانتا ہوں؟ کیا میں آپ کا نام جانتا ہوں؟ نہیں. کیا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ شیعہ ہیں؟ یہ بھی نہیں جانتا. کیا میں یہ جانتا ہوں آپ سید ہیں؟ میں یہ بھی نہیں جانتا. تو پھر کس طرح سے آپ کو دلوایا جائے؟ مجھے کیا پتا کہ آپ صوم و صلات کی پابند ہیں، مجھے کیا پتا کہ آپ کے مسئلے مسائل صحیح ہیں، میرے سامنے آپ اس وقت بے پردہ کھڑی ہوئی ہیں، کس طرح سے میں اس وقت اپروو کر دوں اس فارم کو کہ آپ کو خمس دیا جائے؟ اب ہم نے تو بڑے آرام سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اور کچھ مختصر سی مہمان نوازی کے بعد ان کو رخصت کر دیا، گو کہ اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہوئی. لیکن ہمارے ساتھ یہ کیس ہوا مثال کے طور پہ 4-5 دفعہ 10 دفعہ. لیکن بعض مشہور علماء کے جو ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پر بہت پبلک کا آنا جانا ہے، وہاں پر اس قسم کے کیسز ان کے ساتھ دن میں 2-3 دفعہ ہوتے ہیں. ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی خواتین کو یا اس قسم کے حضرات کو کیونکہ جانتا بھی نہیں ہے انسان، اپنے گھر میں بلا بھی نہیں سکتا. لہذا بعض خواتین نے یہ کام کیا کہ جب علماء نے ان کو نہیں دیا خمس یا سائن نہیں کیا تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا، اور بعض جگہ بعض علماء کے گھروں پہ کھڑے ہو کے انہیں گالیاں دیں اور پھر گندی تہمتیں لگائیں کہ یہ شخص ہم سے یہ چاہ رہا تھا. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ اگر انہیں کچھ نہ دیا جائے، اب آپ تصور کریں کہ کس طرح سے ان کو سہم سادات دے دیا جائے جبکہ یہ سہم سادات کی شرائط رکھتی ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک
مسئلہ پیش آ جاتا ہے مردوں کا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، داڑھی مونڈا ہوا ہے، اس کو کیسے سہم سعادت دے دوں؟ یہ ایک پرابلم پیش آتا ہے اس صورت میں کہ فرض کریں آپ نے ہمیں سہم سعادت دیا کہ مولانا یہ کہ سید کو دے دیجیے گا، اور تھوڑی دیر میں ایک سید کو بھی آپ نے بھیج دیا کہ میں نے مولانا کو دیا ہے 50,000، آپ ان سے کچھ جا کے لے لیں، مثلا 10,000۔ اب جب وہ صاحب آئے تو پتہ چلا کہ بالکل ہی بے دین قسم کے، اور اگر خاتون ہے تو پتہ چلا بالکل ہی بے دین قسم کی خاتون، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سہم سعادت میں سے ان کو 10,000 دے دیں، تو کیا ہمارے لیے دینا جائز ہے؟ عام طور پر جو ہماری روش ہے وہ تو یہی روش ہے کہ ایسے فرد کو اس کے پیسے واپس کر دیے جائیں کہ بھائی آپ اسے چاہے گٹر میں ڈالیں، چاہے اس کو جلائیں، چاہے اس کو پھاڑیں، یہ ہم آپ کے واپس کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اگر ہمیں یہ دیا ہے تو ہم اسے اس جگہ لگائیں گے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، نہ یہ کہ آپ نے سہم سعادت دیا ہے تو پھر ہم کسی کو بھی آپ بھیج دیں فاسق و فاجر کو کہ مولانا اس کو سہم سعادت دے دیں۔ میں اس کو کیسے دے دوں سہم سعادت؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ 50 کا 50 آپ کو واپس کر دیا جائے، پھر آپ جو چاہے کریں، آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، لیکن میں اس 50 میں سے 5 روپے بھی نہیں دے سکتا۔ یا یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ آپ سہم امام دیں اور اس کے بعد کہیں کہ مولانا میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے اس کی مدد کر دیں، تو میوزیکل پروگرام میں تو سہم سعادت سے یا سہم امام سے مدد نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی بعض دفعہ لوگوں کے بعض پرابلمز دیکھنے میں آئے کہ جی ہم نے تو انہیں کل ہی دیا تھا، انہوں نے جس کو ہم نے بھیجا اس کو انہوں نے نہیں دیا۔ تو جواب یہ ہے جس کو آپ بھیجیں گے اس کو نہیں دیں گے، ہاں کسی ایسے کو آپ بھیجیں گے جس میں شرائط پائی جاتی ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ بھیجیں تو اس سے پہلے بتا دیں کہ اتنا پیسہ بچا کے رکھیں۔ فرض کریں کہ آپ نے 50,000 دیے اور وہ 50,000 مختلف لوگوں کو ہم نے دے دیے، اگلے دن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے 10,000 ہمیں دے دیں، تو ہم کہاں سے دیں؟ یہ پرابلم اتفاق سے کچھ عرصے پہلے ہمارے ساتھ ہوا کہ کسی نے ہمیں دیے کہ بعض سادات کو دے دیں، انہیں ہم نے دے دیے۔ جب دے دیے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تقریباً 50,000 اس میں سے آپ واپس دے دیں، اور رقم کل تقریباً یہی تھی 60-70,000۔ تو پھر آپ کو تعجب ہوگا کہ ان سے ہم نے کہا بھی کہ یہ آپ نے اول تو کیوں دیے ہمیں، اور اگر دیے تھے تو بتا دیے جاتے، لیکن خود ہم نے اپنی بھی عزت رکھی اور علماء کی بھی عزت رکھی، اور پھر ان کو کہیں اور سے ارینج کر کے دیے، کیونکہ اگر نہ دیتے تو وہ 50 جگہ بدنام کرتے کہ ہم نے دیے تھے اور ہمیں واپس نہیں کیے، جبکہ ان کے پیسے ہم خرچ کر چکے تھے، کچھ مستحقوں کو دے چکے تھے، اور بعد میں انہیں ہم نے کہیں اور سے قرض لے کے واپس کیے کہ یہ آپ کے پیسے، اب آپ ان کو رکھ لیجئے۔ لیکن یہ ہمارے لیے پاسبل تھا اور ہم نے یہ کام کر دیا، لیکن اب اگر کوئی عالم نہ کر سکے تو یہی پبلک آ کے بعض دفعہ پھر گالیاں دیتی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیے تھے ہمیں واپس دیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیے تھے تو اس لیے دیے تھے محتاج تک پہنچا دیں، اب اگر محتاج تک پہنچا دیے تو آپ ہفتے کے بعد واپس آ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کچھ دے دیں۔ تو بعض دفعہ رکھے ہوتے ہیں تو انسان واپس دے سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ خرچ ہو جاتے ہیں، مستحقین کو دے دیے جاتے ہیں، اب آپ ڈیمانڈ کریں تو یہ واقعاً مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے ہم بھی گزر چکے ہیں۔ تو ہم نے تو اپنے پاس سے ارینج کر کے دے دیے، لیکن ہر عالم کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ارینج کر کے دے دیں۔ پھر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ شور کر رہے ہیں، شرابہ کر رہے ہیں، یا بعد میں بدنام کر رہے ہیں۔ تو ان موضوعات کی بھی جانب بہت زیادہ توجہ رہنی چاہیے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سہم سعادت کسی عالم کو دیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں یہ سید ہے اور تارک الصلاۃ نہیں ہے، یعنی نماز کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا ہے، اور یہ پیسہ حرام کام میں نہیں لگائے گا، اور یہ ضرورت مند بھی ہے۔ ایسے شخص کو آپ اپنے ہاتھ سے بھی پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھے دو اہم مصرف۔ تو پھر ہم بیان کریں کہ جو آپ کا خمس نکلا ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ سہم امام اور ایک حصہ سہم سادات۔ مثال دی جائے، اگر 1 لاکھ پہ سے آپ نے خمس نکالا ہے تو 20,000 خمس نکلے گا، 10,000 سہم امام کے ہیں کہ جن کی آپ تقلید میں ہیں ان کو بھیجنا ہے تاکہ تبلیغ کا کام جاری رہے،
اور 10,000 آپ کو سادات کو دینے ہیں کہ جن کے سید ہونے کا آپ کو یقین ہو، تارک الصلاۃ نہ ہوں، کھلم کھلا گناہ نہ کرتے ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں اور گناہ میں اس پیسے کو خرچ نہ کریں۔ دیکھنے میں آیا بعض دفعہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلانے گھر میں شادی ہو رہی ہے، انہیں سہم سادات دے دیا جائے، تو یہاں پر بھی توجہ رہے کہ بعض ایسے گھر کے جو گانے بجانے کی محافل منعقد کر رہے ہیں ان کو سہم سادات نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، کھلم کھلا ان کے محلے میں وہ رقص اور موسیقی کی محفل کر رہے ہیں۔ وہ کس چیز کے سید ہیں؟ اگر وہ سید ہیں تو خمس ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ رقص کی اور گانے کی محفل منعقد کر رہے ہیں۔ یہ رقص کی محفل، یہ گانا کہ جو عام طور پہ شادیوں میں ہوتا ہے، اب ممکن ہے کوئی کہے کہ بعض خاص قسم کے گانے جائز ہیں شادی میں، وہ بالکل ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ گانا بجانا اور بے پردگی جو عام طور پہ انڈیا پاکستان میں شادی میں دیکھنے میں آتی ہے، یہ بھی کھلم کھلا گناہ ہے۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں کہ جن کی جانب توجہ رہے۔ اب کچھ مسائل بیان ہوں کہ جب تک جس شہر میں آپ ہیں اور وہاں پر سادات موجود ہیں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان تک پہنچائیں، اور اگر کسی اور شہر میں ہیں تو وہاں پر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جس شہر میں آپ ہیں پہلے انہیں مقدم کیا جائے۔ سہم امام کے لیے کیا کیا جائے؟ سہم امام کے لیے جن کی آپ تقلید میں ہیں ان تک اسے بھیجا جائے، یا جو افراد ایسے ہیں کہ جو ان کی رسید آپ کو منگا کے دے سکیں ان کو دیا جائے، یا جن کے پاس اجازے ہیں لیکن جو اطمینان کی راہ ہے وہ یہ کہ ان کی رسید حاصل کر لیں کہ یہ پیسہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ تو اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ اگر اپنے شہر میں کوئی سید ہے تو پہلے اسے دینا